اس عشرے کے اندر سب سے اہم کام کون سے ہیں؟ کئی کام ہیں۔ سب سے پہلا کام وہ ہے اعتکاف۔ اس عشرے کی جو اہم ترین عبادات میں سے ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا، اور اصطلاحی معنی میں جو اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے مسجد کے اندر ایک جگہ کو خاص کر لے اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک خاص کیفیت کے اندر، ایک خاص حالت کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ اس کے لیے خیمہ لگانا، وہاں چارپائی رکھنا یہ درست ہے۔ اس کے لیے یعنی جگہ کو مخصوص کرنا یہ صحیح ہے۔ یہ اعتکاف کا معنی ہے، اور محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام کرواتے تھے۔ اعتکاف عبادت ہے؟ جی بالکل، اعتکاف عبادت ہے۔ اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ اعتکاف کرے، وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اور اپنے گناہوں کو بخشوانا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ اور اس میں یہ بات یاد رہے، اعتکاف میں جو زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے آپ کی تنہائی، کہ اعتکاف کرنے والا انسان تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے، خلوت میں اللہ کی عبادت کرے، یہ مقصود ہے۔ اس رات جتنا یعنی آخری عشرے میں جو تمام راتیں انسان لوگوں سے الگ ہو کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائے، یہ زیادہ خیر کا باعث ہے۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے کوئی اس کی فضیلت ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ فوت ہوئے، آپ نے صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق آپ نے 2 سال کا اعتکاف کیا، یعنی 20 دن آپ نے اعتکاف کیا۔ صحابہ اکرام اعتکاف کا بڑا اہتمام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اعتکاف کا بڑا شوق رکھتی تھی۔ دوسرا عمل اس عشرے کا وہ کیا ہے؟ دوسرا عمل اس عشرے کا وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کی آخری طاق راتیں جو ہیں ان میں جو آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اس امت پر۔ اللہ رب العزت نے اس کے قرآن مجید میں 6 فضائل بیان کیے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کی 1 ماہ کی یعنی لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل امین آتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ ان کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس فجر تک اللہ کی طرف سے سلامتی کی نوید اور بشارت رہتی ہے۔ تو اس رات کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اس رات کو شاپنگ میں نہیں گزارنا چاہیے، بازاروں میں نہیں گزارنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہماری توجہ مساجد سے ہٹ کے بازاروں کی طرف چلی جاتی۔ آپ ضرورت کی چیزیں لیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وہ ایام، وہ راتیں اللہ کو منانے کے لیے ہوتی ہیں، انتہائی قیمتی ہوتی ہیں، جو ہم بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، رات کو انہوں نے میچ لگائے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ مہینہ، اس کی آخری راتیں، پھر طاق راتیں، اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی برکت، اس کی معافی کو اور خیر و برکات کو سمیٹنے والی ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں ان راتوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کرکٹ کھیل کے، فٹ بال کھیل کے، طرح طرح کی چیزیں انہوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے۔ اور سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی شاپنگیں اور مطلب پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی توجہ ان ایام میں اللہ کے گھروں کی طرف ہوتی ہے، عبادات کی طرف ہوتی ہے۔ ہاں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ خریدیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی سمجھداری نہیں کہ انسان اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ان کاموں کے اندر ضائع کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔